اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو طلسم بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ عملیات کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، عاملین اس کے اصول متعین کیے ہیں عاملین نے، تو یہاں اسی طریقے سے طلسم بنانے کا جو ہے طریقہ ہے وہ بھی متعین کیا ہے۔ یہاں ہم جو طلسم بتا رہے ہیں یعنی طلسم کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ برائے نقش بتا رہے ہیں، یعنی یہ نقش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لائن کھینچ کر یہ نقش کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اس سے جو جس چیز کی عبارت اس نقش کے اندر بھری ہوئی ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے یا فلق ہے، ناس ہے، آیت الکرسی ہے، ہر چیز کا طلسم تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں کا بھی طلسم تیار ہوتا ہے اور عاملین اس کو استعمال کرتے ہیں نقوش کے اندر، تعویذات کے اندر۔ دیکھیے بعض عاملین تو صرف طلسم ہی استعمال کرتے تھے، وہ نقش استعمال نہیں کرتے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کا نقش ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی نقش ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر خانے وغیرہ نہیں بنتے، بس وہ طلسم لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ کوڈ ہوتا ہے ایک طریقے سے، اس آیت کا خاص کوڈ ہوتا ہے جس سے صرف وہی آیت مراد ہوتی ہے اور اس سے دوسری چیز مراد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اب اس کے عدد قمری جیسے یہ ہے تو 786 بنتے ہیں، تو 786 بہت سی دوسری چیزوں کے بھی عدد آ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کے عدد یہ 786 شمار کیے ہیں، تو ایک جیسے ہندی کا لفظ ہے چھوٹی ہاں سے لکھا جاتا ہے اور وہ کسی بھگوان کا بھی نام ہے ہرے کرشنا، اس کے اعداد اگر آپ نکالیں گے تو اس کے بھی 786 بن جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے یعنی نقش میں ینتر میں 786 استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد وہ لیتے ہیں، ہم بھی 786 استعمال کرتے ہیں، تو فرق کیسے کریں؟ تو اس فرق کو کرنے کے لیے یہ طلسم تیار کیے گئے ہیں۔ عاملین نے اس کو بہت ہی، اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ جیسے عدد ہوتے ہیں تو عدد تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے جو عدد ہیں وہ کہیں یعنی کئی چیزوں کے وہی عدد ہو جائیں، یہ تو ممکن سی بات ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا کہ بسم اللہ کے جو عدد ہیں یہ 786 ہیں اور دوسری چیزوں کے عدد بھی 786 ہیں۔ اس کے اوپر مستقل ہماری ویڈیو بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسباق کی پلے لسٹ میں۔ تو یہ طلسم جو بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہوتی ہے، طلسم سے صرف جس چیز کا طلسم تیار، جس چیز سے اس طلسم کو تیار کیا جا رہا ہے وہی مراد ہوتا ہے، کوئی اور چیز مراد نہیں لی جا سکتی۔ آپ اس کی مثال ابھی اس کے اندر سمجھ جائیں گے۔ تو بہرحال عاملین اس کو استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، قدیم عملیات کی کتابوں میں بھی یہ استعمال ہوا ہے اور بڑے عاملین اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے طلسم کیسے تیار ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عدد قمری، ہم نے بسم اللہ سے طلسم بنانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو ہم نے اس کے اعداد قمری شمار کیے 786۔ دوسری چیز تعداد حروف، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور زیادہ زوم کر کے میں آپ کو دکھا دوں، دیکھیے تو تعداد حروف، یہاں میں نے تعداد حروف میں 19 اور 20 لکھے ہیں۔ یہ اس وجہ سے لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گنتی لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ کے اوپر، با کے اوپر 1 ہے، سین کے اوپر 2 ہے، میم کے اوپر 3 ہے، اسی طرح الف پر 4 ہے، لام پر 5 ہے، پھر لام پر 6 ہے، ہا پر 7 ہے، اسی طرح الف پر 8، 9، 10، یہ آخر تک 19 حروف ہوئے ہیں ٹوٹل۔ اب ایک بات تو یہ ہے، اس کے عدد جو ہیں 786 بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 19 ہیں۔ یہ اتفاق تو ہو سکتا ہے کہ 786 کسی اور کا بھی عدد ہو، اور دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ 19 حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے یہاں لکھا، بعض کیونکہ رحمان جو ہے وہ الف سے شمار کرتے ہیں، جیسے میں نے الحمد شریف کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا جہاں وہ اس کا نقش بتایا ہے کہ الرحمن الرحیم میں بعض حضرات کا جو ایک عدد زیادہ آ رہا ہے وہ میم کے ساتھ الف جوڑنے کی وجہ سے آ رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم کا رسم الخط الف کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہرحال عاملین نے اس کو الف کے ساتھ شمار بعض جگہ کیا ہے جو کہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ قرآن کے رسم الخط کے اعتبار سے 19 ہوئے جو کہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کے تعداد حروف کی ایک گنتی کے اعتبار سے اگر ایسے گنتی کی جائے تو جو بھی آپ طلسم بنانا چاہتے ہیں جس عبارت کا، چاہے وہ قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، سورہ فاتحہ ہو، سورہ بقرہ ہو، تو اس کے پورے اعداد آپ کو گننے پڑیں گے۔ یہ چیز آپ کو اس چیز سے جدا کر دیتی ہے کہ جیسے اعداد قمری آپ نے 786 بسم اللہ کے آئے اور دوسری چیزوں کے بھی 786 آ رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر حروف بھی اتنے ہی ہوں تعداد جتنی اس کے اندر ہے بسم اللہ کے۔
اگر اتفاق سے آپ یہ بات شمار کر لیں، بہت کم اب چانس رہ گئے ایسے کہ اس کے اندر بھی حروف اتنے ہی ہوں، جیسے اس میں 19 استعمال ہوئے ہیں تو اس میں بھی 19 ہی حروف استعمال ہوئے ہیں. تو اب تیسری چیز اس کو جدا کرنے کی یہ ہے. تیسری چیز ہے مفرد عدد. اس کا مفرد عدد وہ نہیں ہوتا جو 9 1 سے لے کے 9 تک آتا ہے، بلکہ اس کا مفرد عدد شمار اس طرح کیا جاتا ہے. یہ 6 اور 8 جو ہے وہ 14 ہوئے، 6 اور 8 14، 14 اور 7 21. یہ 21 ہم نے یہاں لکھ دیا مفرد عدد پر. بس اس کو جوڑ لیا جائے گا، جو آئے گا وہ یہاں لکھ دیں گے. پھر یہ مکرر ہے. چوتھی چیز ہے مکرر. مکرر کا مطلب اس میں دیکھیں ہم نے مکرر کے سامنے 5 لکھا ہے، یعنی اس عبارت میں جس کا آپ طلسم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں بسم اللہ کا بنا رہے ہیں تو ہم بسم اللہ کے جوڑیں گے. مکرر جو حروف استعمال ہوئے ہیں، یعنی ایک ایک حرف الگ الگ حرف ہے، تو بار بار جو تکرار کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ کتنے ہیں مکررات. تو ہم نے اس کو یہاں لکھا ہے کہ 5 حروف اس کے اندر ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں، یعنی 5 حروف تکرار کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. جیسے تکرار کی مثال آپ سمجھیں، الف. الف یہاں بھی ہے اور الف یہاں بھی ہے اور الف یہاں بھی ہے، تو یہ تکرار کے ساتھ آیا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز ہے لام، کہ جیسے لام یہاں بھی ہے اللہ کے اندر بھی، اللہ کے نام میں، اور لام اس رحمان میں بھی ہے اور لام رحیم میں بھی ہے. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز ہے میم. آپ دیکھیے میم یہاں بھی ہے بسم اللہ میں، اور میم یہاں بھی ہے اور میم یہاں بھی ہے. اسی طرح یہ ہو گئے. پھر ایک یہ را یہاں بھی ہے اور را یہاں بھی ہے. ہا بڑی یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اس طریقے سے جو ایسے لفظ ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں وہ 5 ہیں. یعنی یہ نہیں جوڑیں گے جیسے الف یہاں 1 2 3 ہو گئے، نہیں، بلکہ ان تینوں کو ایک ہی میں شمار کریں گے، کیونکہ الف 3 مرتبہ استعمال ہوا تو یہ مکررات ہو گئی، یہ مکرر استعمال ہوا ہے تو ایک گنتی ہوئی ہے. لام 3 مرتبہ استعمال ہوا تو اس کا 3 عدد شمار نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس کو ایک ہی میں، یعنی اب یہ 2 ہو گئے. ایک الف یعنی بار بار استعمال ہوا ہے، دوسرا لفظ لام ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے تیسرا لفظ را ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے چوتھا لفظ ہا ہے جو 2 بار استعمال ہوا ہے. اور 5واں لفظ جو ہے وہ میم ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے، یعنی 3 بار ہو، 4 بار ہو، 5 بار ہو، چاہے 2 بار ہو، بس وہ مکرر استعمال ہو جائے. تو 5 حروف اس کے اندر ایسے ہوئے جو تکرار کے ساتھ یعنی بار بار استعمال ہوئے ہیں، تو ہم نے یہاں 5 لکھ دیا مکررات پر. تو جو دوسری عبارت ہوگی جس کا عدد اتفاق سے 786 آ جائے، تو ایسا یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس میں بار بار جتنے حرف اس کے اندر تکرار کے ساتھ یعنی استعمال ہوئے ہیں اس میں بھی ہوں. تو یہ 4 چیزیں ہوئی. اب ہم کرتے کیا ہیں طلسم بناتے وقت؟ یہ دیکھیے 20 جو تعداد حروف ہے، یعنی حروف کی تعداد جو سب سے پہلے ہم جس عبارت سے اسم یعنی طلسم بنانا چاہ رہے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس ہیں، اس کے پورے حروف گنیں گے، وہ شروع میں یہاں لکھ دیں گے. کیونکہ ہمیں بسم اللہ سے بنانا ہے تو ہم نے بسم اللہ کے تمام حروف گنے، اور اس کے اعتبار سے یہ 20 اور دوسرے والے کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں 19. یہ والا صحیح ہے زیادہ ہمارے نزدیک طلسم، تو لہٰذا ہم نے یہاں لکھ دیا 19 اور 20 دونوں سے میں نے بنا دیا ہے. یہ ہم نے کیا. پھر ہم کریں گے مکرر، یعنی مکرر لفظ 5 استعمال ہوئے ہیں 5، تو ہم 5 کو 5 بار لکھ دیں گے. دیکھیے 1 2 3 4 5، اس میں بھی ہم نے ایسے ہی لکھا ہے نیچے والے طلسم میں 1 2 3 4 5. تو کیونکہ 5 لفظ ایسے ہیں جو مکرر استعمال ہوئے ہیں تو اس کو اتنی ہی مرتبہ لکھنا ہوتا ہے. اگر یہاں 3 ہوتا تو ہم 3 کو 3 بار لکھتے، یہاں 2 ہوتا تو 2 کو 2 بار لکھتے، یہاں 6 ہوتا تو 6 کو 6 بار لکھتے. امید ہے بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کتابوں میں اتنی تفصیل اتنی آسانی سے نہیں ہے. تو ہم نے ایک کام تو یہ کیا کہ سب سے پہلے گنتی کی حروف کی یعنی تعداد حروف شروع میں لکھ دیا، پھر مکررات کو اتنی ہی مرتبہ لکھ دیا. پھر ہمارے پاس بچی ایک چیز مفرد عدد. اس کا مفرد عدد کتنا آیا؟ 21، تو وہ ہم نے 21 لکھ دیا. دیکھیے دونوں عبارتوں میں سب چیز ایک ہے، صرف 20 اور 19 کا فرق ہے، اس لیے یہ طلسم نمبر 1 ہوا، طلسم نمبر 2 ہوا. بعض حضرات کے یہاں بسم اللہ کا طلسم آپ کو یہ ملے گا اور بعض کے یہاں یہ ملے گا. ہمارے نزدیک یہ والا طلسم زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن کے رسم الخط کے مطابق ہے.
تو یہ طلسم ہمارا تیار ہو گیا۔ اب اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قل اعوذ برب الفلق کا بھی طلسم تیار کر سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس کا بھی طلسم تیار کر سکتے ہیں، اور اس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تمام چیزوں سے جدا کر دیتا ہے آپ کی عبارت کو، یعنی جو آپ اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں اور کوڈنگ دینا چاہ رہے ہیں، یہ ایک ایسی کوڈنگ ہو جاتی ہے کہ اب اس میں دوسری چیز کی آمیزش کا خطرہ نہیں رہتا۔ جیسے بعض حضرات اشکال کرتے ہیں کہ یہ گنتی تو دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ طلسم اس لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت بڑے عاملین اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا صرف ایک طریقہ ہم نے یہاں بتایا ہے، اس طلسم بنانے کے تقریباً 100 طریقے ہیں، جی ہاں، اور یہ کوئی میں مبالغے کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں بیسک کورس ہم سکھا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے ایک طریقہ آپ کو یہ بتا دیا ہے جو آسان ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ باقی جو ہمارا پی ایچ ڈی عملیات پر کورسز ہے اس کے اندر انشاءاللہ اور بھی طریقے ہم بتائیں گے۔ مکمل قرآن کے اوپر ہمارا ایک کورس آنے والا ہے، جو اس کے اندر 114 صورتوں کے اعداد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور نقش پیش کیے جائیں گے، اور دوسری کتابوں میں آج تک جو نقش بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک ایک آیت کے ہم عدد پیش کر کر یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر دیکھیے دوسری جگہوں پر کیا غلطی ہے، اور اسی طریقے سے کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ اس کے طلسم بھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ تو وہ کورس 4 مہینے کا ہے، جو داخلہ لینا چاہتے ہیں ہمارے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنا داخلہ کرائیں، بہت جلد وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اس کی کارروائی یہ ہے کہ آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں گے، اپنا آدھار کارڈ فوٹو وغیرہ ہمیں بھیجیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور چاہتے ہیں اور لوگوں بھی صحیح طریقے سے تعویذ دیں، صحیح طریقے سے علاج کریں تو اس کو شیئر کریں۔